زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے جہاں بہت سی چیزیں بہت ضروری ہیں، وہاں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور وہ ایسی چیزیں جو کہ آپ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، اور بلا ضرورت کسی کے ساتھ اس حوالے سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جانے انجانے ہم ایسی باتیں لوگوں کے ساتھ شیئر کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری کامیابی ہوتے ہوتے رک جاتی ہے، اور ہم ترقی کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ سیڑھی نیچے سے کوئی کھسکا لیتا ہے۔ تو اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جو 4 چیزیں آج آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس کرنے جا رہی ہوں، اس میں سے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں، جو کہ آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے جناب آپ کے پلانز، آپ کے گولز۔ آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بالکل آپ کا پرسنل معاملہ ہے۔ یہ ایک ایسا سیکرٹ ہے جو آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا۔ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے تک محدود رکھیے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پلانز بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ ہمارے گولز بہت زبردست ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو بتا کے لوگوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں، اور حاسدین کا حسد جو ہے نا وہ ہمیشہ ساتھ ہی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، نظر اور حسد کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اکثر ہمارے ایسے کام ہوتے ہیں جس میں کوئی بندہ بیچ میں آ کر اور اس کام کو بگاڑ دیتا ہے، یا کوئی ایسا کام ہے جس میں کسی دوسرے کی انوالومنٹ ضروری نہیں ہے لیکن وہ انوالو ہو گیا، اب جو ہے نا وہ لامحالہ کام ہمارا نہیں ہوگا۔ سو کبھی بھی اپنے پلانز دوسروں کے سامنے ڈسکلوز مت کیجیے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ کام ہونے کے بعد بتائیے، کام ہونے سے پہلے بتائیں گے نا تو لوگ آپ کے لیے خوش نہیں ہوں گے۔ یقین رکھیے، اگر آپ کے ارد گرد 100 لوگ ہیں نا، اس میں سے شاید 2 لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی خوشیوں میں خوش ہوں گے، جو آپ کے اچیومنٹس میں خوش ہوں گے، جو آپ کے پلانس کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے۔ ادروائز جو 98 لوگ ہوں گے نا، وہ یہی کوشش کریں گے کسی نہ کسی طرح ہم اس کو ڈسٹریکٹ کر دیں اور یہ بندہ اپنا کام نہ کر سکے۔ سو کوئی بھی آپ کا بہت سگا نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ہر بندہ یہاں پر اپنے مفاد کا ہے، یہ مفاد پرست دنیا ہے، یہاں ہر بندہ اپنے مفاد کا اور ہر بندہ اپنا فائدہ چاہ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی آپ کا فائدہ نہیں چاہے گا۔ جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سوائے چند ایک لوگوں کے جو کہ اگر آپ کی زندگی میں ہیں تو آپ خوش قسمت انسان ہیں، ادروائز ہر ایک کی زندگی میں ہمیشہ ٹانگ کھینچنے والے لوگ ہی میں نے دیکھے ہیں۔ اچھا جی، چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ دیکھیں، جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا زندگی میں، آپ کچھ نیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کچھ کر رہے ہیں، آپ کا کوئی نیا پلان ہے، آپ نے کوئی نیا کام سٹارٹ کیا، تو اس میں 2 صورتیں، یا تو آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے یا آپ ناکام ہو جائیں گے۔ تو فیلئر ہمیشہ جو ہے نا وہ زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، اب آپ نے کوشش کی، آپ نے کوئی نیا چیز سٹارٹ کی، کوئی آپ کا نیا وینچر ہے، کوئی نیا پلان ہے، اب آپ اس میں فیل ہو گئے، یا کوئی بھی ایسا زندگی میں آپ کا فیلئر ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس مت کیجیے۔ یقین کیجیے، آپ اتنے کامیابی ہو جائیں گے نا، آپ چاند تک چلے جائیں گے، تو لوگ آپ کو ماضی یاد دلا کے نا ضرور آپ کا مورال ڈاؤن کریں گے۔ سو اپنے فیلئرز بھی کسی کو مت بتائیں۔ دیکھیں، جہاں بہت زیادہ اپنی کامیابی کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، وہاں پہ اپنے فیلئرز بھی مت بتائیں۔ اچھا، میں نے ایسے پیرنٹس بھی دیکھے ہیں، چلیں ہم تھوڑا سا یہاں پیرنٹنگ پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ میں نے ایسے پیرنٹس بھی دیکھے ہیں جو اپنے بچوں کی ناکامیاں خام خواہ لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور بچے اس میں شرمندہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے، میں نے تو بڑی کوشش کر لی ہے، اس کے تو گریڈز نہیں اچھے آ رہے، باقی بہن بھائیوں کے اچھے آ رہے ہیں۔ مت بتائیں، یہ فیلئرز آپ کے اور آپ کے بچے کے درمیان سیکرٹ ہے۔ ایون میں کہتی ہوں، اگر آپ کے کسی ایک بچے میں کوئی کمی ہے نا کسی وجہ سے، تو دوسرے بہن بھائیوں کے سامنے بھی ڈسکلوز مت کیجیے، کہ بجائے اس کے کہ بہن بھائی آپس میں مذاق اڑائیں، بچے کا کانفیڈنس لو ہو، وہ بھی آپ مت بتائیں، بلکہ اس کو بھی آپ اپنے تک ہی محدود رکھیں۔ ان سیم از دا کیس ود یو، کہ آپ کے اپنے کوئی فیلئرز ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی ناکامیاں ہیں، ان پہ پریشان مت ہوں، اور ان سے آپ کوئی سبق حاصل کریں، اور تاکہ آپ زندگی میں آگے کامیاب ہو سکیں۔ اور ان ناکامیوں کو کم از کم اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں کوئی ناکامی اگر ہو گئی تو اس کو بھول ہی جائیں، اور اس سے ایک سبق لے کے آگے بڑھ جائیں، اور اس ناکامی کو کسی کے ساتھ بتانے کی، شیئر کرنے کی، ایون اپنے آپ سے بھی شیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو جب آپ بہت زیادہ چیزیں بتائیں گے نا، تو لوگ آپ کے بارے میں اپنی اپنی الگ الگ رائے قائم کرنا شروع کر دیں گے۔ میں تو کہتی ہوں کنفیوز دیم ود یور سائلنس اینڈ شاک دیم ود یور ریزلٹس۔ لوگوں کو کنفیوز رکھیں اپنی خاموشی سے، لوگ یہ سوچنے میں مجبور ہو جائیں کہ کیا اس خاموشی کے پیچھے کوئی گہرا راز ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، سمندر کا سکوت جو ہوتا ہے نا، وہ بہت گہرائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سو اپنے آپ میں اتنی گہرائی رکھیے کہ لوگ آپ کی خاموشی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد جب اس کو ریزلٹس ان کو نظر آئے نا، جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کا نتیجہ جب وہ دیکھیں اور آپ کو کامیاب ہوتا دیکھیں، تو لوگ حیران ہوں۔ اور یقین کیجیے، لوگوں کو حیران کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ جب لوگ آپ کو اچانک سے کامیاب دیکھتے ہیں نا، تو وہ سوچ رہے ہی رہ جاتے ہیں کہ آخر وہ کون سا لمحہ تھا جس میں اس نے یہ کام شروع کیا، یا جس میں اس کی کامیابی سٹارٹ ہوئی اور مجھے پتہ نہیں لگ سکا۔ کاش مجھے پتہ لگ جاتا تو میں وہیں پہ اس کی ٹانگ کھینچ لیتا، کاش مجھے اس سیڑھی کا پتہ لگ جاتا جس پہ یہ چڑھ رہا تھا تو میں اس سیڑھی کو ہی کھینچ لیتا۔ تو یہ جناب ہم لوگوں کے ہاں ارد گرد اس وقت ایسی مینٹیلٹی موجود ہے لوگوں میں، اور میں آپ کو یہ بات گارنٹیڈ کہہ دیتی ہوں کہ اگر میرے ارد گرد ایسے 10 لوگ ہیں نا، تو شاید 5 آپ کے آس پاس بھی ہوں، ضرور دیکھیے گا۔
اچھا جی، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. یہ بھی بڑا ضروری پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں میں آ کے نا خود کو جج مت کیجیے، بلکہ اپنے آپ سے محبت کیجیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کسی نے ہمارے بارے میں کوئی بات کہہ دی اور ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں فلانے نے ایسا کہہ دیا تو میں ہوں ہی ایسا، فلانے نے مجھے کہہ دیا کہ تم زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو ہاں میں شاید کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. نو، پہلے تو آپ لوگوں کو اتنی اہمیت ہی نہ دیں گے کوئی آپ کے بارے میں ججمنٹل رائے پاس کر سکے، کوئی آپ کو جج کر سکے، کوئی آپ کے بارے میں کوئی ایسا کمپلیمنٹ دے جو آپ کو ناگوار گزر رہا ہو. پہلے سب سے پہلی بات. اور سیکنڈلی، اگر کسی نے آپ کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو اس کو اتنا زیادہ اپنے سر پہ سوار مت کریں، اپنے دل پہ مت لیں، بلکہ خود سے محبت کرنا سیکھیں. دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ سے محبت کرنی ہے، آپ کو اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے. میں کہتی ہوں اپنا آپ سب سے زیادہ ضروری ہے. پہلے اپنے آپ سے محبت کریں گے، اپنے آپ کو ٹائم دیں گے تو ہی آپ زندگی میں کامیاب ہو پائیں گے. کبھی بھی کسی دوسرے کی باتوں میں آ کے خود کو جج کر کے اپنے پاتھ سے آپ نے نہیں ہٹنا. آپ جس طرف جا رہے ہیں، جو آپ کا راستہ ہے، آپ نے اس پہ چلتے رہنا ہے اور اس پہ جا کے ہی آپ نے کامیاب ہونا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی دوسرے کی باتوں میں آ کے اچھا خاصا سیدھے چلتے چلتے آپ نے رائٹ پہ ٹرن لے لیا یا آپ نے لیفٹ پہ ٹرن لے لیا. اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کمزوریاں بھی کسی پہ ظاہر نہیں کرنی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور اپنی ویکنیس لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. اب جناب، اگلا بندہ جو ہے نا وہ اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھاتا ہے یا وہ آپ کو کہاں پہ جا کے اس ویکنیس کی وجہ سے ٹریپ کرتا ہے، یہ آپ کو نہیں پتہ. اور دیکھیں، اگر کوئی چیز آپ کی کمزوری ہے نا تو ضروری نہیں ہے وہ ساری زندگی آپ کی کمزوری ہی رہے، بلکہ بعض کمزوریاں نا ہماری لائف کے ساتھ ساتھ آگے چلتے چلتے ہماری اسٹرینتھ بن جاتی ہے. اپنی ویکنیسز بھی لوگوں کے اوپر آشکار مت کریں، لوگوں کو مت بتائیں کہ میں کہاں پہ جا کے ٹوٹتا ہوں. یقین کریں، یہ عوام وہ ہے، یہ لوگ وہ ہیں ہمارے ارد گرد جو ہیں، جو آپ کی ویکنیس کو جو ہے نا آپ کے منہ پہ لا کے کبھی نہ کبھی مار دیں گے اور کہیں گے فلانے وقت تو تم ایسے تھے، اب تم اچھے ہو گئے ہو تو بتاؤ کیا. دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر فائنینشلی بھی آپ کو کوئی ایشو ہے نا، کوشش کریں کسی اپنے سے کبھی مدد نہ مانگیں. کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا اپنا آپ کو مدد دے گا نا تو وہ کبھی نہ کبھی جا کے نا آپ کو جتا دے گا، اور آپ کو ایسی جگہ پہ جا کے جتائے گا، ایسے لوگوں میں جا کے جہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کبھی بھی کسی اپنے کا احسان مند نہ ہو. یہ میرا ذاتی زندگی کا تجربہ ہے کہ جہاں پر میں نے کسی اپنے سے کبھی جانے انجانے انچاہا احسان بھی لے لیا نا، اس نے میرے ساتھ کچھ کر دیا، تو یقین کریں اس نے 10 سال بعد 5 سال بعد مجھے وہ ضرور جتایا ہے. اور اس نے وہ اپنا ثواب تو شاید کم کر دیا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے جو عزت تھی، جو مقام تھا نا، وہ وہاں سے کہیں نیچے چلا گیا. کوشش کریں کہ اپنی ویکنیس، اپنے پرابلمز اپنے تک رکھیں، اپنے کسی ارد گرد لوگوں کو مت بتائیں. لوگ آپ کے سگے نہیں ہیں، لوگ ان پرابلمز کا صرف مذاق اڑائیں گے. یہ دنیا جو ہے نا، یہاں پر شاید اگر آپ کو کوئی اچھا انسان مل جاتا ہے تو اس کی قدر کیجیے، ادروائز یہاں لوگوں میں اچھائی اور انسانیت جو ہے نا وہ اس وقت بہت کم ہو گئی ہے. تو اس انسانیت کی قدر کریں اگر کوئی آپ کو مل گئی ہے تو. اور ہمیشہ میں ایک بات کہتی ہوں کہ اتنا نہ جھکیں لوگوں کے آگے کہ لوگ آپ کی پیٹھ کو پائیدان بنا لیں، بلکہ اتنا اپنے آپ میں لچک رکھیں کہ کہاں پر آپ کو کتنا جھکنا ہے، کہاں پر آپ کو کس حد تک عاجزی دکھانی ہے اور کہاں پر آپ کو تھوڑا سا اسٹرک ہونا ہے. دیکھیں، ہر وقت عاجزی دکھانے سے بھی دنیا میں کام نہیں چلیں گے، ہر وقت خود کو ڈاؤن کرنے سے بھی کام نہیں چلیں گے. یہ دنیا جو ہے نا، یہ گیو اینڈ ٹیک پہ چل رہی ہے، جہاں آپ کچھ دیں گے وہاں کچھ لیں گے بھی صحیح. ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ صرف آپ دیتے ہی رہیں گے اور لینا آپ کا رائٹ نہیں ہے. بالکل ہے، اگر آپ کہیں زیادہ کر رہے ہیں تو آپ کو ان رسپانس تھوڑا سا اس میں اپنا حصہ چاہیے، تھوڑا سا آپ کا رائٹ ہے کہ چلیں اور کچھ نہیں تو کوئی آپ کو اپریشیٹ کر سکے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو باتیں بھی میں نے آپ سے کی ان پر آپ عمل کریں، ورنہ لوگ آپ کو بہت ہلکا لینا شروع کر دیں گے. اپنے آپ میں وزن رکھیں، اپنی سیلف اسٹیم کو ضرور بوسٹ کیجیے. آپ ایک قابل انسان ہیں اور آپ نے اپنی قابلیت دنیا کو دکھانی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے کام پہ فوکس کریں، اپنی ذات پہ فوکس کریں. اپنے ارد گرد جو لوگ آپ کی وجہ سے ہیں اور جو لوگ آپ کی کامیابیاں دیکھ کے خوش ہونے والے ہیں ان پہ فوکس کر کے چلیں تاکہ وہ آپ کی کامیابی دیکھ کے آگے بھی زندگی میں خوش ہو سکیں. تو جناب، یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ٹاپک پسند آیا ہوگا اور اس حوالے سے جو میں نے بات کی وہ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. تو جناب، ویڈیو میں ساتھ ساتھ میں نے کڑی پکوڑا بنایا تھا اور وہ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں. اچھا، میری ریسیپی کڑی پکوڑا کی نا بالکل سمپل سی ہے، تھوڑی سی وہ بھی آپ لوگوں کو فٹافٹ جلدی سے گائیڈ کر دیتی ہوں، کیونکہ مجھے اکثر کمنٹس میں آ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ کوکنگ والی جو ہے نا وہ ویڈیوز ڈیٹیل میں بتا دیا کریں. تو جناب، میں بڑی آسان سی طریقے سے بناتی ہوں لیکن بہت اچھی بن جاتی ہے. بس پیاز تھوڑے سے ہلکے سے میں آئل میں ذرا سے فرائی کر کے ساتھ تھوڑا سا اس میں میتھی دانا ڈالتی ہوں اور لہسن ادرک کا پیسٹ، اس کو ہلکا سا بھون لیا. اس کے بعد دہی میں بیسن مکس کیا. اچھا، دہی اور بیسن کی کوانٹٹی میں اس طرح سے لیتی ہوں کہ جتنی دہی ہے اس سے ہاف جو ہے نا وہ بیسن، لائک اگر 2 کپ دہی ہے تو 1 کپ بیسن کا لے لیتی ہوں. وہ ڈال دیا اور اس میں نمک، مرچیں، ہلدی اور دھنیا پاؤڈر
یہ ڈال کے میں گرائنڈ کر لیتی ہوں. گرائنڈ کرنے سے نا بڑی اچھی سی کنسسٹنسی آ جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد جناب اس کو ڈال کے، اور آپ جب تک پہلا ابال نہیں آتا نا کڑی میں، اس وقت تک اس میں آپ چمچہ چلاتے رہیں. یہ ایک ٹپ ہے، تو اس میں آپ کی کڑی میں گٹھلیاں بھی نہیں بنیں گی اور بڑا اچھے سے اس کی جو ہے نا وہ کنسسٹنسی آ جائے گی. تو اس طرح سے بس آپ نے کر لینا. اور پھر جب پہلا ابال آ جائے تو اس کے بعد آپ اس میں سے چمچ نکال دیجئے اور جناب پھر اس کو آپ پکنے دیں. اور کڑی جو ہے نا وہ ہمیشہ ہلکی آنچ پہ پکتی ہے. جتنی ہلکی آنچ پہ پکے گی اتنی ہی زیادہ اس میں ٹیسٹ آئے گا. تو جناب اس طرح سے بس میں کڑی بنا لیتی ہوں. اور ساتھ جو ہے نا پکوڑے آپ کی مرضی، آپ جس طرح بھی بنانا چاہیں اس میں آپ بنا کے ڈال دیں. اینڈ پہ اس میں نے تڑکا لگانا ہوتا ہے، تو تڑکا بھی میرا بڑا آسان سا ہی ہوتا ہے. اور اس میں بس ثابت زیرہ، سفید زیرہ اور ثابت لال مرچ، ہری مرچ اگر ہے وہ ڈال دیجیے. اور اینڈ پہ اس پہ جو ہے نا میں ہمیشہ ڈال دیتی ہوں تھوڑی سی سوکھی میتھی، اس سے بڑا اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور آج کی ویڈیو کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.